السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، مگر جس کے معاشی اور معاشرتی اثرات وہ کافی گہرے ہیں۔ یہ ہے ناقص کوالٹی کی قیمت، یعنی کاسٹ آف پور کوالٹی یا COPQ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول PIQC کی ایک تحقیق ہے، اور یہ تحقیق بتاتی ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد اسی آپ کہہ لیں پوشیدہ لاگت کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا اہم ہے کہ یہ صرف کمپنیوں کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قومی سطح کا چیلنج بن چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں۔ جی، تو تحقیق کہتی ہے کہ پاکستانی فرموں میں جو مسترد شدہ اشیاء ہیں یا نقائص ہیں، ان کی شرح کوئی 5 سے 15% تک ہے۔ جی ہاں، 5 سے 15% یہ اوسط شرح ہے۔ اچھا، یہ تو کافی زیادہ لگ رہی ہے۔ بہت زیادہ ہے، اور مالی طور پر دیکھیں تو چھوٹی فرموں کے لیے یہ سالانہ کوئی 1 کروڑ روپے کا نقصان بن سکتا ہے۔ 1 کروڑ؟ اور بڑی کمپنیوں کے لیے؟ بڑی تنظیموں میں تو یہ 30 کروڑ روپے سالانہ یا اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اور اگر صرف نجی صنعتوں کا اجتماعی نقصان دیکھیں نا، جی عدم مطابقت کی وجہ سے، تو تحقیق کا اندازہ ہے کہ یہ سالانہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ 500 ارب روپے، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی ہاں، اور اس میں ابھی عوامی شعبہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، اگر عوامی شعبہ اور دوسرے جو نظامی ضیاع ہیں وہ بھی شامل کر لیں تو شاید یہ نقصان دگنا ہو جائے، 1000 ارب تک۔ یہ معیشت سے سرمایہ کا ایک طرح سے آپ کہیں مسلسل اخراج ہے، جس کے ہماری مسابقات، ہماری ترقی، پائیداری، ان سب پر بہت سنجیدہ نتائج ہیں۔ تحقیق میں کچھ شعبوں کی مثالیں بھی ہیں جو صورتحال کو اور واضح کرتی ہیں۔ جیسے مینوفیکچرنگ میں بتایا گیا ہے کہ نقائص کی شرح 5 سے 15% ہے۔ جی، جبکہ عالمی معیار تو 1% سے بھی کم کا ہے۔ بالکل، اور پھر فروخت کے بعد کی شکایات جیسے گھریلو آلات یا گاڑیوں میں وہ 2 سے 10% ہے۔ ہاں، اور جو دنیا کی بہترین کمپنیاں ہیں ان میں یہ شرح 0.1% ہوتی ہے۔ فرق دیکھیں کتنا ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ اور پھر ری ورک کا مسئلہ ہے، یعنی چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنا۔ پیداوار میں یہ شرح 10 سے 30%، اور انتظامی کاموں میں تو 30 سے 40% تک غلطیوں کو سدھارنا پڑتا ہے۔ اوہ! جبکہ بہترین ادارے اسے 2% سے نیچے رکھتے ہیں۔ جی، صحت کے شعبے میں تو صورتحال اور بھی آپ کہیں تشویشناک ہے۔ ہاں، صحت کا معاملہ تو بہت حساس ہے۔ بالکل، کلینکل غلطیوں کی وجہ سے اموات کا خطرہ 10% تک بتایا گیا ہے، غلط تشخیص 20 سے 30%، اور آپریشن کے بعد جو دیکھ بھال میں غلطیاں ہیں وہ 40 سے 60% تک ہیں۔ 40 سے 60%؟ یہ اعداد و شمار تو واقعی پریشان کن ہے۔ دوسرے شعبوں میں کیا صورتحال ہے؟ زراعت، بجلی وغیرہ؟ وہاں بھی مسائل ہیں۔ زراعت میں دیکھیں تو فصل کا 10 سے 20% نقصان ہو جاتا ہے پروسیسنگ کے دوران یا اس سے پہلے۔ بجلی کمپنیوں میں لائن لاسز وہ تقریباً 25% ہیں، جس کا مالی نقصان ہی کوئی 200 سے 300 ارب روپے سالانہ بنتا ہے۔ اچھا خاصا نقصان ہے۔ جی، پانی کا ضیاع ایک الگ مسئلہ ہے، تعمیرات میں ناقص کوالٹی، یہ سب عام ہیں۔ اور تعلیم کا شعبہ، تحقیق کہتی ہے کہ وہاں نقصانات سب سے زیادہ پوشیدہ ہیں مگر تباہ کن ہیں۔ بالکل، سب سے خطرناک شاید، کیونکہ 50 سے 70% گریجویٹس وہ بنیادی علم یا مہارت حاصل ہی نہیں کر پاتے جس کے لیے وہ ڈگری لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ادارے صرف ڈگریاں دے رہے ہیں صلاحیت کے بغیر؟ بڑی حد تک ہاں۔ اور پھر عدالتی نظام ہے، وہاں غلط یا تاخیر سے ہونے والے فیصلوں کی جو سماجی قیمت ہے اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ یہ تو بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ جی، اور اس کے اثرات بھی بہت دور رس ہیں۔ کمپنیاں گاہک کھو دیتی ہیں، مارکیٹ شیئر کم ہوتا ہے، محنت، مواد، وقت سب ضائع ہوتا ہے، برانڈ کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اور نئی چیزیں لانے میں بھی تاخیر ہوتی ہوگی۔ بالکل، جدت طرازی یعنی انوویشن وہ سست ہو جاتی ہے۔ اور قومی سطح پر دیکھیں تو برآمدات کمزور ہوتی ہیں، صنعتی ترقی رکتی ہے، اور غیر ملکی سرمایہ کار بھی پھر معیار دیکھ کر ہچکچاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انڈسٹری 4.0، ڈیجیٹلائزیشن، اس کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ IoT، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا انالیٹکس، یہ سب ٹیکنالوجیز نقائص کا جلدی پتہ لگانے میں، پروسیس کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ کیا پاکستان میں کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں انہیں؟ جی، کچھ شعبوں میں جیسے ٹیکسٹائل، فارما، لاجسٹکس، آٹوموٹیو، وہاں کچھ کمپنیاں انہیں اپنا رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے،
टेक्नोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इसके साथ मजबूत क्वालिटी लीडरशिप चाहिए और मुसलसल बेहतरी का एक कल्चर बनाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार है। सही। तो फिर अमली हल क्या है? इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या किया जाए? देखें, तहकीक जो तजवीज करती है वो ये है कि कंपनियों के अंदर जो क्वालिटी मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हैं और जो सीईओ हैं, वो मिलकर काम करें और सीओपीक्यू की बाकायदा पैमाइश शुरू करें। इसकी रिपोर्टिंग का निजाम बनाएं। यानी इसको बाकायदा ट्रैक किया जाए, जैसे बाकी मालियाती आदादोशुमार को किया जाता है? बिल्कुल, माहाना केपीआईज में शामिल करें, मालियाती डैशबोर्ड्स पर दिखाएं, स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स में इस पर बात हो, फिर मुख्तलिफ शोबों के लोगों पर मुश्तमिल क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीमें QITs बनाई जाएं। उन टीमों का क्या काम होगा? उनका काम होगा कि वो मसाइल की जड़ तक पहुंचें, बुनियादी वजूहात का तज्जिया करें और फिर लीन, सिक्स सिग्मा जैसे जो साबितशुदा तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके बेहतरी लाएं। क्या कौमी सतह पर भी कुछ करने की जरूरत है, जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। चैम्बर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ये सब मिलकर क्वालिटी की अहमियत पर एक कौमी मुहिम चला सकते हैं। आगाही बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे ऐसे नहीं हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो आलमी मेयार की हैं और वो COPQ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, ये अहम नुक्ता है। जी, असल चैलेंज उन सरकारी और निजी इदारों की एक बड़ी तादाद है जिन्हें वाकई अपनी तरक्की, बेहतरी और मुसाबकत बढ़ाने के लिए इस मसले पर संजीदगी से तवज्जो देनी होगी। तो खुलासा ये हुआ कि नाकिस क्वालिटी की कीमत COPQ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, महंगा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला मसला है, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ, तालीम, तवानाई, तकरीबन हर शोबे को मुतासिर कर रहा है। बिल्कुल, और इससे निमटना सिर्फ कोई टेक्निकल जरूरत नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। इसके लिए पैमाइश चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, क़यादत का सही होना और सबसे बढ़कर एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सोच जहां क्वालिटी हर एक की जिम्मेदारी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, आप उस चीज का इंतजाम नहीं कर सकते जिसकी आप पैमाइश नहीं करते। सही कहा। और जिस चीज की पैमाइश की जाती है वो बेहतर होती है। अब गौर तलब बात यह है कि इस पैमाइश को अमली जामा पहनाकर हकीकी बेहतरी कैसे लाई जाए।